بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. معزز و محترم ذمہ داران مرکزی جمعیت اہل حدیث کی اور پورے ہندوستان سے آئے ہوئے معزز علماء کرام، خطباء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، خطابت ہر زمانے میں دین کی تبلیغ کا ایک انتہائی اہم ذریعہ رہی ہے۔ ہر زمانے میں معاشرے سے باطل عقائد کی بہتری کے لیے، باطل رسم و رواج کے خاتمے کے لیے اور معاشرے میں صالح اقدار کو فروغ دینے کے لیے خطابت کا بڑا اہم کردار رہا ہے۔ انبیاء کرام نے اسی کو اپنا کر دعوت دین کا فریضہ انجام دیا۔ خطابت ہی کے ذریعہ ایک فوج کا کمانڈر اپنے سپاہیوں میں جوش بھرتا ہے، اور انسانیت کی تاریخ گواہ ہے کہ فتح یاب قوموں کے کمانڈر عموماً ایک اچھے مقرر اور ایک اچھے خطیب ہوا کرتے تھے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جتنے بڑے بڑے فوجی کمانڈر ہوئے ہیں وہ ایک اچھے خطیب بھی تھے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، طارق بن زیاد، اور اس طریقے سے بہت سارے نام ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں جو ایک اچھے خطیب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی کامیاب فوجی کمانڈر بھی تھے۔ میرے محترم بھائیوں، خطابت کی جو اہمیت ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن خاص طور سے خطبہ جمعہ دین کی دعوت اور دین کی تعلیم کے سلسلے میں خطبہ جمعہ کی بہت اہمیت ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جمعہ کا دن یہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک خاص دن ہے۔ یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص طور سے امت محمدیہ کو ملا۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اضل اللہ عن الجمعۃ من کان قبلنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کا دن ہم سے پہلے کی قوموں کو نہیں عطا فرمایا۔ فکان لليہود یوم السبت وکان للنصارى یوم الاحد، یہودیوں کو سنیچر کا دن ملا خوشی منانے کے لیے۔ ہفتے کا ایک دن جو تہوار اور خوشی کے طور پر یہودی مناتے ہیں وہ سنیچر کا دن ہے۔
عیسائیوں کے یہاں اتوار کا دن ہے، فَإِذَا جَاءَ اللَّهُ بِنَا هَدَانَ اللَّهُ لِلْجُمْعَةِ۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو وجود بخشا، امت محمدیہ جب اس دنیا میں آئی تو اس کو جمعہ کا دن دیا گیا۔ میرے بھائیوں، جمعہ کے دن ایک مسلمان خوشبو لگا کر، اچھے کپڑے پہن کر، صاف ستھرا ہو کر جب مسجد میں جاتا ہے تو وہاں مسجد کا خطیب آدھا گھنٹہ 35 منٹ جو جمعہ کا خطبہ دیتا ہے، شریعت میں اس کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے قرآن کریم میں اس جمعہ کے خطبے کی طرف لوگوں کو دوڑنے کا اور اس جمعہ کے خطبے کو سننے کے لیے مسجد میں حاضر ہونے کا اور تمام تجارت، تمام بیع و شرع اور تمام کاروباری ٹرانزیکشن کو بند کر کے مسجد میں جانے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 9 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ میرے محترم بھائیوں، جمعہ کا یہ خطبہ اس لحاظ سے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ ہماری شریعت نے خطبہ جمعہ کے درمیان خاموش رہنے کا خاص طور سے حکم دیا ہے، بلکہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیحین کی ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جمعہ کے دن دوسرے انسان سے کہے والامام یخطب، امام کا خطبہ چل رہا ہے، اور کوئی انسان دوسرے انسان سے کہے انصت، تو خاموش ہو جا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فقد لغوتا، تو تم نے بھی ایک لغو اور ایک ناجائز کام کیا، ایک بیکار اور لغو کام کیا۔ میرے بھائیوں، جمعہ کا دن، جمعہ کے خطبے کو ہم اس لحاظ سے بھی انتہائی اہمیت کا حامل سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن لوگوں کو جلد از جلد مسجد میں جانے کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا کان یوم الجمعۃ وقفت الملائکۃ علی باب المسجد، جب جمعہ کا دن آتا ہے فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، فیکتبون الاول فالاول، جو پہلے آتا ہے اس کو اتنا زیادہ ثواب لکھا جاتا ہے، ومثل المحجر کمثل الذی یہدی بدنۃ، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جو جمعہ کے دن سب سے پہلے آتا ہے اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کر دے، اور اس کے بعد جو آتا ہے اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے اللہ کی راہ میں کوئی گائے صدقہ کر دے، اس کے بعد دمبا صدقہ کر دے، اس کے بعد مرغی صدقہ کر دے، اس کے بعد انڈا صدقہ کر دے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، جب امام جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے نکلتا ہے، جب منبر کی طرف بڑھتا ہے، طَوَّوْا صُحُفَهُمْ، تو فرشتے بھی اپنے صحیفوں کو لپیٹ دیتے ہیں، فرشتے بھی اپنی ڈیوٹی ختم کر دیتے ہیں، وَاسْتَمَعُوا الذِّكْرَ، اور امام کا خطبہ سنتے ہیں۔ میرے محترم دوستوں، میرے محترم بزرگوں، جمعہ کا خطبہ اس لحاظ سے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ جمعہ کے خطبے میں مختلف مستوی، مختلف معیار اور سماج کے مختلف طبقہ کے لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ یہاں جاہل بھی ہے، پڑھا لکھا بھی ہے، یہاں مزدور بھی ہے، ساہوکار بھی ہے، یہاں سماج کا ایک کمزور طبقے کا انسان بھی ہے اور کروڑ پتی اور ارب پتی انسان بھی ہے، یہاں ایک سے ایک انٹیلیجنٹ لوگ بھی ہیں اور یہاں الٹریٹ لوگ بھی ہیں۔ سماج کے تمام طبقے کے لوگ بیک وقت مخاطب ہوتے ہیں۔ یہ ایک خطیب کے لیے ایک انتہائی سنہری موقع ہوتا ہے، یہ ایک گولڈن چانس ہوتا ہے ان کے نفوس کی تربیت کا، ان کو دین کی صحیح تعلیم دینے کا اور سماج اور معاشرے کی اصلاح کرنے کا۔ جمعہ کا خطبہ اس لحاظ سے بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ یہ ہر ہفتہ آتا ہے۔ سال میں اگر ہم کاؤنٹ کریں تو کم از کم 50 جمعہ کے خطبے آتے ہیں۔ ایک سمجھدار اور دور اندیش خطیب اگر چاہے تو معاشرے کی ضروریات کا اندازہ کرتے ہوئے معاشرے کے لوگوں کی ایسی تربیت کرے کہ عوام الناس کو ضروریات دینیہ میں، دین کے ضروری مسائل میں کسی قسم کی محتاجگی اور کسی قسم کی جو ہے ان کے اندر کمی نہ رہے۔ میرے محترم سامعین کرام، خطبہ جمعہ کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ جمعہ کے خطبے میں ایک خطیب جب خطبہ دیتا ہے تو الحمدللہ ہماری اہل حدیث مساجد میں خواتین کا بھی انتظام ہوتا ہے، خواتین کی اصلاح اور تربیت کا بھی ایک بہترین موقع ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت حارثہ بنت الحارث
حضرت حارثہ بنت الحارث کی صاحبزادی کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبوں سے میں نے سورہ قاف سن کے یاد کر لیا۔ ذرا اندازہ لگائیں، آج الحمدللہ پورے ہندوستان میں اہل حدیث مساجد میں، آج الحمدللہ اکثر اہل حدیث مساجد میں عورتوں کے لیے انتظام ہے، اور ان کی تربیت کا اور ان کی اصلاح کا بھی ایک خطیب کے پاس بہترین موقع ہے۔ میرے بھائیوں، آج کی اس کانفرنس کا بنیادی موضوع ہے کہ معاشرے کے اندر انسانیت کو فروغ دینے میں، امن و امان کو فروغ دینے میں ائمہ اور خطبہ کا کیا کردار ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی اپنی مسجدوں کے، اپنے اپنے علاقوں کی مسجدوں کے خطبہ ہوں گے۔ میں علی وجہ البصیرہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر اللہ کے پیارے نبی کے منہج کو اپناتے ہوئے ایک خطیب پوری تیاری کے ساتھ اپنی مسجد میں جمعہ کا خطبہ دے تو الحمدللہ ہمارے مسلم معاشرے کی بہت ساری خرابیاں، بہت ساری غلط رسومات، اور آج خاص طور سے جس دور میں اور جس فتنے کے دور میں ہم جی رہے ہیں، انسانیت کے خلاف جو بہت سارے جذبے ہمارے مسلم معاشرے میں پروان چڑھ رہے ہیں، ان کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ محترم سامعین کرام، کیونکہ وقت مختصر ہے، ہمارے پاس علماء کی ایک لمبی فہرست ہے، میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے بس اس بات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ہمارے خطبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطابت کا منہج تھا، اور خاص طور سے خطبہ جمعہ کے تعلق سے جو آپ کا منہج تھا، علامہ ابن القیم نے زاد المعاد کے اندر تفصیل سے لکھا ہے، آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس کو بیان کروں۔ خاص طور سے معاشرے کی جو ضروریات ہوں، معاشرے کو جو مسائل درپیش ہوں، ان کا حل اور ان کا تدارک بھی ایک خطیب کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے ائمہ اور خطبہ کو صحیح منہج کے ساتھ معاشرے کی اصلاح کی ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت کو ان ائمہ اور خطبہ کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کی اس کانفرنس کو رب العالمین کامیابی کے مراحل کے ساتھ اختتام تک پہنچائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔